بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہم بستری میں کون سے کام منع ہیں۔ یہ ایک حساس موضوع ہے اور اس پر بات کرتے وقت ہمیں باہمی احترام، ذہنی سکون اور جسمانی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کس طرح آپ اپنے تعلقات میں صحت مند حدود قائم کر سکتے ہیں اور یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کی رضامندی اور آرام دہ حالت میں ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام میں ازدواجی تعلقات کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شادی کو ایک عبادت کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازدواجی زندگی صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پہلو بھی شامل ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اسلام میں ہم بستری کے آداب کیا ہیں اور ان اصولوں پر عمل کیسے کرنا چاہیے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ ہم بستری سے پہلے اور بعد میں جسم کی صفائی ضروری ہے تاکہ ایک پاکیزہ ماحول میں یہ عمل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ دونوں شریک زندگی کو اپنے جسم اور ماحول کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم بستری کے لیے جائیں، اسلام نے ہمیں مخصوص دعائیں سکھائی ہیں تاہم ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت حاصل کر سکیں۔ ایک مشہور دعا ہے، یا اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو رزق تو ہمیں دے شیطان سے اس کو بچا لے۔ اسلام میں ہم بستری دونوں شریک زندگی کی رضامندی کے ساتھ ہی ممکن ہونی چاہیے۔ کسی بھی قسم کا جبر یا زبردستی کی اجازت نہیں۔ محترم ناظرین، عورت مرد کے بغیر کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ ہمارے ہاں عورتوں سے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت مرد کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ کوئی کہتا ہے عورت کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت میں شہوت مرد سے 8 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت کسی طرح بھی سیر نہیں ہوتی۔ غرض یہ اور ایسی بہت سی باتیں سننے اور پڑھنے میں آتی رہتی ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی سائنس اور طب ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ باتیں کچھ اس طرح ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں کہ کوئی بھی اصل حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ جہاں تک عورت کا مرد کے بغیر رہنے کا تعلق ہے تو وہ ہر عورت کے مزاج اور ماحول کی نسبت سے ہے۔ ایک دو باتیں سب میں مشترک ہوتی ہیں۔ اسلام میں عورت اور مرد کی زندگی کا ایک مقصد نکاح کے ذریعے پاکیزہ تعلق قائم کرنا ہے تاکہ معاشرتی اور انفرادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تاہم اسلام میں عورت کے مرد کے بغیر رہنے کے حوالے سے کوئی خاص وقت یا مدت مقرر نہیں کی گئی۔ دونوں طرف سے محبت اور خواہش ضروری ہے۔ اسلام میں ماہواری کے دوران یا غیر طیب اوقات میں ہم بستری سے اجتناب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے اوقات میں ہم بستری کا عمل زیادہ افضل سمجھا گیا ہے۔ ہم بستری کا عمل صرف جسمانی تسکین تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں محبت، احترام اور معاونت بھی ہونی چاہیے۔ دونوں شریک زندگی کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسلام میں ازدواجی تعلقات کو صرف ایک فطری ضرورت نہیں سمجھا گیا، بلکہ یہ ایک متوازن زندگی کے لیے ضروری ہے۔ صحیح ازدواجی تعلقات انسان کو سکون، اطمینان اور روحانی سکون فراہم کرتے ہیں۔ اچھے ازدواجی تعلقات انسان کی روحانیت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔
اور زندگی میں سکون لاتے ہیں۔ صحت مند ازدواجی تعلقات انسان کی جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ جسم میں سکون اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کے حقوق بہت اہم ہیں۔ شوہر کے حقوق: شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی ضروریات کا خیال رکھے اور گھر کے امور میں اس کی مدد کرے۔ بیوی کے حقوق: بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کی عزت کرے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی حمایت اور معاونت کرنی چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی خوشگوار ہو۔ سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں پارٹنرز کی مکمل رضامندی ہو۔ اگر کسی بھی عمل پر ایک پارٹنرز کو سکون یا اطمینان نہیں مل رہا تو اسے روکا جانا چاہیے۔ کسی بھی بات کو زبردستی یا جبر سے کرنا نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ یہ تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں جنسی تعلقات کے حوالے سے مخصوص حدود اور اصول ہیں۔ ان باتوں کا احترام کرنا ضروری ہے تاکہ دونوں طرف کے افراد کی عزت اور شناخت برقرار رہ سکے۔ اپنے تعلقات میں یہ ضروری ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے عقائد اور روایات کا احترام کریں۔ کسی بھی تعلق میں جسمانی اور ذہنی حدود کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کی اپنی حدود ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنا اور تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی عمل سے کسی کو تکلیف ہو تو اس پر فوراً رکنا چاہیے۔ جنسی تعلقات کے دوران صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ دونوں پارٹنرز صحت مند ہیں اور بیماریوں کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ اس میں دیگر حفاظتی اقدامات شامل ہیں۔ کسی بھی تعلق میں غصے یا زبردستی کا کوئی گزر نہیں۔ اگر کسی موقع پر آپ کا پارٹنر غیر آرام دہ محسوس کرے یا آپ دونوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو فوراً رکاوٹ ڈالنا ضروری ہے۔ ذہنی یا جسمانی تشدد کا تعلقات پر سنگین اثر پڑتا ہے اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ جب بھی مباشرت کا ارادہ ہو تو یہ معلوم کر لے کہ کہیں عورت حیض سے تو نہیں ہے، چنانچہ عورت سے صاف صاف پوچھ لے۔ اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ حیضہ ہو تو بے جھجک اپنے شوہر کو اس سے آگاہ کرے۔ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو ہرگز مباشرت نہ کرے کہ ان ایام میں مباشرت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس مسئلے کا مشتمل بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اکثر عورتیں شادی کی پہلی رات حالت حیض میں ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے بتاتی نہیں ہیں، یا اگر کہہ بھی دے تو بہت کم مرد ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس جلد بازی کی سزا عمر بھر ڈاکٹروں اور حکیموں کی فیس کی شکل میں بھگتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت دونوں کو ایسے موقعوں پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کچھ مرد مطلب پرست ہوتے ہیں، انہیں صرف اپنے مطلب سے ہی لینا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خوشی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ بھی اصول وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی رواں رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے دل میں خواہش جماع ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ عورت اس کے لیے تیار ہے یا نہیں، وہ کہیں کسی دکھ درد یا بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ ان سب باتوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ بے صبری کے ساتھ عورت سے اپنی خواہش کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس حرکت سے عورت کی نگاہ میں مرد کی عزت کم ہو جاتی ہے اور وہ مرد کو مطلب پرست سمجھنے لگتی ہے، ساتھ ہی مباشرت کا وہ لطف بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اسلام میں ہم بستری کے آداب اور اصول کیا ہیں اور ازدواجی تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ازدواجی تعلقات میں محبت، احترام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال ہو یا اس میں مزید معلومات چاہیے ہوں تو آپ کمنٹس میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ازدواجی زندگی میں سکون اور برکت دے، آمین۔ خدا حافظ۔